انسان چند محدود ایام کے لیے اور چند محدود حرکات کے لیے اور چند محدود خواہشات کے لیے یہاں دنیا میں قیام کرتا ہے۔ قیام بھی محدود ہے اور خواہشات بھی محدود ہیں، جو وسائل ہیں وہ بھی محدود ہیں اور حرکات بھی محدود ہیں۔ انسان بہت زیادہ حرکات نہیں کر سکتا۔ اگر سیر کرنے جائے گا تو گھر نہیں بیٹھ سکتا، گھر بیٹھے گا تو دنیا نہیں دیکھ سکتا، وہ محدود ہے۔ پہاڑوں پر جائے گا تو میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنی لامحدود خواہشات ہیں، لیکن لامحدود انسانوں کے حصے میں لامحدود خواہشات میں سے محدود خواہشات ہی ملی۔ ہر آدمی تو ہر چیز کی خواہش نہیں کر سکتا، وہ خواہش نہیں کر سکتا، اور وہ جو خواہش کرتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کچھ خواہشات ایسی ہیں جو صرف خواہش کی عزت افزائی کرتی ہیں، خواہش کہلاتی ہیں، نہ انہوں نے پورا ہونا ہے اور نہ پورا کرنے کی ہماری کوئی کوشش ہو سکتی ہے، صرف خواہش ہو سکتی ہے۔ کبھی کسی دن ایک سہانی صبح ہو، عین ممکن ہے کہ وہ جو گم ہونے والا دوست ہے اچانک مل جائے، یہ اتفاق کی بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ خواہش ہے، اس میں ہمارا عمل کوئی نہیں ہے۔ غریب آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچانک ایسا دن آئے گا کہ میرے حالات بدل جائیں گے۔ اگر تو حالات بدلنے ہوں اس محنت کے ذریعے جو وہ کر رہا ہے تو وہ نہیں بدلتے، کیونکہ پچھلے 5 سال سے جو محنت کر رہا ہے اس سے تو کچھ پیسے جمع نہیں کیے، اور خواہش جو ہے وہ بہت سارا حاصل کرنے کی ہے۔ لہذا خواہش جو ہے وہ ایک خواب قسم کی چیز بن جاتی ہے کہ کبھی تو ایک اچھا وقت آ جائے گا، سہانا وقت۔ اسی طرح آرزو، روحانیات، مشاہدات، لوگوں کا ملنا، اچانک گمنامی سے نکل کر شہرت کے آسمان پہ چلے جانا، ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ شاید میں اس محجوب زندگی سے یا حجاب والی زندگی سے اچانک نکل کر ایک شہرت کی زندگی میں چلا جاؤں، عزت کی زندگی میں چلا جاؤں، غریبی سے نکل کر دولت کی زندگی میں چلا جاؤں، جہالت کی زندگی سے علم کی زندگی میں چلا جاؤں، بلکہ ظلمات کی زندگی سے نکل کر نور کی زندگی میں چلا جاؤں۔ یہ خواہش ہوتی ہے اور اس کا عمل کچھ نہیں ہے، اس کا عمل سوائے انتظار کے اور کوئی نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس خواہش کا عمل کیا ہے؟ انتظار۔ مثلا کھانا اگر کھانا ہے تو اس کا عمل کیا ہے؟ پکاؤ۔ ہم پکائیں گے یا پکا پکایا لائیں گے، کچھ نہ کچھ عمل کریں گے، لیکن ایسی کچھ خواہشات ضرور ملیں گی جن کا عمل کوئی نہیں ہے سوائے ان کے انتظار کے۔ عام طور پر ان خواہشات کا انتظار اللہ کے فضل کا انتظار ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں انتظار ہے، حق نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، صرف انتظار ہے۔ اگر وہ انتظار یقین بن جائے تو پھر انسان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی آرزو جس کا عمل کوئی نہیں ہے سوائے انتظار کے، اور وہ انتظار شدید ہے، انسان صرف انتظار کرتا جا رہا ہے، تو وہ اللہ کے فضل کا انتظار ہے۔ کسی نہ کسی دن وہ فضل ہو سکتا ہے اور اکثر ہو جایا کرتا ہے۔ جس طرح آپ کسی آستانے پہ جاؤ تو صاحب آستانہ کی زیارت کا انتظار کرو، عمل تو کوئی نہیں کر سکتے آپ۔ جب کبھی کوئی چاہے تو دیدار ہو جائے، یہ خواہش ہے۔ تو ایسی خواہشات جن کا عمل سوائے انتظار کے کوئی نہ ہو، ان کا تعلق اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زندگی میں انسان محدود ایام کے لیے آیا، محدود خواہشات کے لیے، محدود ایام کے لیے، محدود حرکات کے لیے۔ اس نے یہاں پر دن گزارنے ہیں۔ کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کا عمل ہی کوئی نہیں سوائے انتظار کے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اور کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو انسان جانتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، وہ خواہش رکھتا ہے اور ساتھ استغفار کرتا ہے کہ یہ خواہش ٹھیک نہیں ہے۔ دل کے اندر ہی ایسی خواہش کو روک دینا نیکی کی بات ہے، کیونکہ نفس ساتھ موجود ہے۔ اس لیے ایسی خواہشات رہتی ہیں کہ دوسروں کے باغ کا پھل جب پاس سے گزرتے ہیں تو کبھی توڑ ہی لیا جائے، پھر کہتا ہے کہ نہیں توڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ایسی خواہشات بھی رہتی ہیں جن کا منفی رخ ہوتا ہے، اس خواہشات کو اندر ہی اندر کاٹ دینا نیکی ہے۔ بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نیکی کا ایک حصہ ہے۔ اب باقی جو انڈسپینسیبل خواہشات ہیں، جو ناگزیر ہیں، وہ آپ گن لیں۔ اب جب یہاں پر آپ آئے تو آپ نے رہنا ہے، کھانا کھائیں گے اور اپنے وجود کے کسی حصے کو عمل میں لائیں گے تاکہ باقی حصے پرورش پائیں۔ مشکل بات ہے؟
آپ اپنے ہی وجود کے کسی حصے کو عمل میں لائیں گے تاکہ باقی وجود کے حصے پرورش پائیں۔ مثلاً ایک آدمی بولتا جا رہا ہے، زبان استعمال ہو رہی ہے، تو بولنے سے اس کو جو ذریعہ معاش ملا، اس ذریعہ معاش سے وجود کے باقی حصے پرورش پا گئے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں، وہ صرف دماغ استعمال کرتے ہیں، دماغ کے اندر ان کا رزق موجود ہے۔ کچھ لوگ سماعت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میسج آ گیا، پھر میسج ریکارڈ کر لیا، اس طرح رزق موجود ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ دوڑتے جاتے ہیں۔ یہ رزق ہے کہ کھیل کو بھی ذریعہ رزق بنا لیا، ایسا پروفیشن بن جاتا ہے۔ اس طرح انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کی حرکات میں ہے، وہ دریافت ہو جاتی ہیں اور باقی حصے پرورش پا جاتے ہیں۔ ایک تو انسان کی زندگی میں یہ دریافت کرنا ہے کہ اس نے کمائی کرنی ہے اور جسم کے حصوں کو استعمال کرنا ہے تاکہ باقی حصوں کی پرورش ہو جائے۔ آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اب اس کے اندر اس کے پاس وقت نہیں رہتا کہ دفتر گیا، 8 گھنٹے کام کیا، پھر آرام کیا، پھر اس کے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ اب اس میں اس نے کیا حاصل کرنا ہے؟ جو چیز کمائی ہے اس کو پھر استعمال کرنا ہے۔ گویا کہ اللہ کریم نے اس کو جس کام کے لیے اسے یہاں دنیا میں بھیجا ہے، اس کے اندر آپ کے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے، محدود ایام ہے۔ مثلا نفس کا استعمال ہوگا، ضرور ہوگا، نگاہوں کا استعمال ہوگا، بیماری کا استعمال ضرور ہوگا، صحت کا استعمال ضرور ہوگا، واقعات کا استعمال ضرور ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو مجبوریاں ہیں، اپنی بھی، والدین کی بھی، اولاد کی بھی، ان مجبوریوں سے گزرتے گزرتے آپ کے پاس وقت اور تھوڑا رہ جاتا ہے، اور پھر آپ جتنے بھی قوا استعمال کرتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہوتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ اب اس سارے کے اندر دریافت کرنے والی بات یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل کر لیا جائے۔ باقی کے سارے اعمال جو روٹین کے ہیں، ہندو کے ساتھ بھی وہی ہیں، مومن کے ساتھ بھی وہی ہیں۔ ان کے علاوہ ایمان پھر کیا ہے؟ کھانا کھائے گا تو ہندو بھی کھائے گا، کافر بھی کھائے گا، مومن بھی کھائے گا، کمائے گا بھی، وہ دونوں کمائیں گے۔ سائنس کے ذریعے کھائیں گے، آپ بھی سائنس کے ذریعے کھاؤ گے۔ سائنس ہی ہے نا فیکٹری، جیسے ان کی فیکٹری ہے ویسے آپ کی فیکٹری ہے۔ جیسے وہ دفتر میں جاتے ہیں ویسے آپ دفتر میں جاتے ہیں۔ کھانا جیسے وہ پکاتے ہیں آپ بھی پکاتے ہو۔ دوائیاں وہ کافر بناتے ہیں اور آپ استعمال کرتے ہو۔ کمپنیاں ساری وہی کی وہی، ڈاکٹر سارے اسی انداز سے، MBBS کی وہی کتابیں۔ گویا کہ یہ زندگی تو ایمان کے علاوہ ہے۔ آگ جو آپ جلاتے ہیں کھانے کے لیے، یہ مسلمانوں کی آگ ہے کہ کافروں کی آگ ہے؟ لکڑی کی آگ ہے، تیل کی آگ ہے، چولہے کی آگ ہے، گیس کی آگ ہے، یہ کیا آگ ہے؟ اس میں نہ تو اسلام ہے اور نہ اس میں کفر ہے، بس آگ ہے۔ آگ ہے، کھانا پکے گا۔ گائے جو ہے وہ جو دودھ دیتی ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ ہندو ہے۔ ہندوؤں کی ماں ہو سکتی ہے، تمہارے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں۔ اس کا دودھ جو آپ استعمال کرتے ہو وہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی، صحت کا تعلق، بیماری کا تعلق، تعلیم کا تعلق، آنے جانے کا تعلق، اس میں تو کوئی دین شامل نہیں ہے۔ بس جو ہے یہ چیکو سلواکیہ سے آتی ہے، بس جو ہے اٹلی سے آتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتی ہے، اور آپ اس میں اسلامی پیسے دے کے سفر کرتے ہو۔ بسیں جو گورنمنٹ کی چل رہی ہیں، جاپان کی گاڑیاں چل رہی ہیں، اس میں اسلام کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ایمان کا تعلق ہے۔ آپ گئے اور بس میں بیٹھے، رکشے میں بیٹھے، بسپا کس علاقے کا ہے؟ کدھر کا رکشہ ہے؟ اٹلی کا؟ اندازہ لگا لو، یہ رکشہ اٹلی سے آتا ہے۔ اٹلی مسلمانوں کا علاقہ ہے؟ نہ، یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ گویا کہ وہ پاک لوگ ہیں یا ناپاک لوگ ہیں، انہوں نے رکشہ بنایا اور آپ کی پاکیزہ زندگی اس پہ سفر کر رہی ہے۔ یہ تو کوئی بے تعلق سی بات ہے۔ گویا کہ اس زندگی کی بہت ساری حرکات جو ہیں اس کا اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو تو نکال دو۔ اب باقی جو بچا تو نیند کے عالم میں انسان نہ مومن ہے نہ کافر ہے، غافل ہے نا، اب سو ہی گیا۔ اس طرح بیماری کے عالم میں، بچپن کے عالم میں، اس طرح کے اور واقعات میں شعور کی موجودگی نہیں ہے۔ اب جو ہے باقی ان خواہشات میں سے، محدود خواہشات میں سے دیکھو کہ کون سی ایسی خواہش ہے جس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے،
وہ خواہش وہ ہونی چاہیے جو کافروں میں نہ ہو، وہ ضرورت کی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور ضرورت کافر میں بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا اور سارے انسان برابر بنا دیے، سب انسانوں کو یکساں آنسو ملے، یکساں تکلیف ملی، یکساں زندگی ملی۔ کچھ عرصے کے بعد سارے چلے گئے، پہلے فرعون چلا گیا اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ فرعون جا کے ملا ہوگا راستے میں، دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ تم کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ تم کہاں؟ کہتا ہے تم نے مجھے بھیج دیا، میں ادھر دوزخ میں جا رہا ہوں، اور آپ کہاں؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی بلا لیا۔ بس اتنی سی کہانی ہے، رہے نام اللہ کا۔